انجمن تاجران کسی قانون کے اس ماتحت نہیں آتے۔ انجمن تاجران ایک ایسا گروپ یا ایسی ایک جماعت ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ایک پنچایتی نظام ہے، اور پنچایتی نظام پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ایک گروپ جو کاغذی گروپ ہے، جس نے جو صرف 50-100 لوگوں پر مشتمل ہے، اور لیبر کورٹ میں اس نے ایک رجسٹریشن کروا کے جو ہے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے 3 کاغذوں پہ اپنے گھر والوں کے نام لکھے اور جا کے صبح ایس سی صاحب کو، ڈی سی صاحب کو کلا پہنائے، ان کو ہار پہنائے، اور جو ہے آ کے جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پوسٹیں شیئر کرے۔ یہ نمائندگی نہیں ہے۔ ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ آتے ہیں، یہ 50-100-150 لوگوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے، اور اپنے لوگوں کے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اس گلدستے کو توڑا گیا صرف چند مفاد پرست لوگوں نے۔ انہوں نے 5 سال تاجران کا وقت ضائع کیا۔ ایک نقطہ اس وقت جو ہے گندگی کا باعث بن رہا ہے۔ آج ہم نے اس نقطے کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جو آدمی تاجران کا استحصال کرے گا، ہم اس کی دکان کے سامنے جلسہ کریں گے کہ تمہیں صدر بنایا کس نے؟ تم تاجروں کے ووٹ سے صدر بنے ہو یا لیبر کورٹ میں 50,000 روپے رشوت دے کے رجسٹریشن کر کے صدر بنے ہو؟ پر ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، چونکہ آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 5 سال سے انجمن تاجران کا الیکشن منعقد نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہمارا گروپ، جس نے ضلع مانسہرہ میں انجمن تاجران کے علاوہ سماجی شعبے میں بھی ایک بھرپور اپنی خدمت کی، 5 سال قبل ہم نے ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹرن اوور مکمل کرنے کے بعد دوسرے گروپ کو جو ہے، جس میں ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک آئینی قانونی پروسیس، جس کے تحت ہم نے ایک عبوری کابینہ الیکشن کمیشن اس کو بنا کے ہم تحلیل ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ٹرن اوور میں ہم نے انشاءاللہ تعالی ہر 2 سال بعد ہم نے پراپر الیکشن کا انعقاد کیا، لیکن بدقسمتی سے عبوری کابینہ اور الیکشن کمیشن کے جھگڑے سے آج ہم تاجران کا جو ہے پورے 5 سال جو ہے ہمارا استحصال ہوتا رہا۔ اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے 6 ماہ سے اپنی طرف سے ایک بھرپور کوشش کی کہ ان گروپوں کو ہم آمادہ کریں، ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے متفقہ طور پر جو ہے اتفاق رائے سے یہ الیکشن کو ممکن بنائیں، جس کے لیے ہم ان تمام گروپس کے پاس گئے۔ انہوں نے ہم سے ایک کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے، کبھی ایک گروپ جو ہے اپنے اس بات سے دستبردار ہو جاتا، کبھی دوسرا گروپ دستبردار ہو جاتا، اور یہ جھگڑا اٹھا کے یہ عدالتوں میں لے گئے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں پورے پاکستان میں آل پاکستان انجمن تاجران ہے، ہماری صوبائی قیادت ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈویژنل قیادت ہے، ضلعی قیادت ہے۔ انجمن تاجران کسی قانون کے اس ماتحت نہیں آتے۔ انجمن تاجران ایک ایسا گروپ یا ایسی ایک جماعت ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ایک پنچایتی نظام ہے، اور پنچایتی نظام پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور اسی سلسلے میں آج سے 3 ماہ قبل جو کابینہ معرض وجود میں آئی ہمارے چھوڑنے کے بعد، اس کابینہ نے ایک اجلاس بلایا جس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس الیکشن میں باقی گروپوں کی نمائندگی بھی موجود تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یار اس نفاق کو ختم کر کے ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن اس وقت ایک گروپ جو کاغذی گروپ ہے، جس نے جو صرف 50-100 لوگوں پر مشتمل ہے،
اور لیبر کورٹ میں اس نے ایک رجسٹریشن کروا کے جو ہے اس ٹائم پہ وہ ہمارے ضلع میں جو ہے امن و امان جو ہے وہ اس کی صورتحال اور لوگوں کا استحصال کر رہا ہے. اس گروپ کی شرکت نہیں تھی جس کے لیے ایک کمیٹی وجود میں آئی تمام گروپوں پر مشتمل کہ جا کر ان سے بھی گزارش کی جائے کہ خدا را آپ جو ہے یہ لڑائی جھگڑا یہ چیز ختم کریں اور برابر جو ہمارا انجمن تاجران کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے الیکشن کروائیں. لیکن انہوں نے ہمیں 2-3 دن کا کہہ کر کہ ہم مشاورت کر کے اس کے بعد جو ہے آپ کی بات جائز ہے جی ہم ایک الیکشن کا اعلان کرتے ہیں، جس میں جو سابقہ الیکشن کمیشن تھا ہمارے مطالبے پہ وہ الیکشن کمیشن بھی ختم ہو گیا، جو کابینہ تھی اس کابینہ نے بھی سرنڈر کر دیا اور الیکشن کی حامی بھر دی. اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا جی کہ 4-5 دن کے اندر پھر دوبارہ ایک لیبر کورٹ کے اندر رجسٹریشن کروا کے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی گمراہ کیا، ہمارے سیاسی مائدین کو بھی گمراہ کیا، ہمارے جو انجمن تاجران جو کہ 25 سے 30 ہزار لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، جب بھی ہم الیکشن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک گروپ 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہے وہ لے کے وہ تب جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے. ان کا استحصال کر کے انہوں نے پھر دوبارہ ایک ڈرامہ رچایا اور ایک اوپر الف کا پروگرام رکھ کے انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ تاجران کا استحصال کرنے کی انہوں نے پھر دوبارہ وہی مجروح کوشش کی. میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، میں میڈیا کی وساطت سے میں میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کالج درہ سے لے کے اپنے جملہ جتنے بھی وارڈز ہیں ان تمام وارڈز کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے. جو لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور جو لوگ سابقہ عہدیدار بھی ہیں، اور آپ لوگ سب کو بخوبی جانتے ہیں یہاں پر کوئی آؤٹ سائیڈر نہیں آیا ہوا. ہم نے صرف ہمارا یہی ایک آج بیٹھنے کا یہی ایک مقصد تھا کہ ہمارا گروپ تاجر حق پرست گروپ ضلع مانسہرہ، اب یہ نیا گروپ ہمیں بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ اس وجہ سے ضرورت ہمیں پڑی ہے کہ آلریڈی اس وقت 3 گروپ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ انجمن تاجران کا جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. بلا شک میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا کسی سیاسی جنبے سے یا کسی برادری سے ہے، اسی طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے اور بھی ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کا تعلق ہے، لیکن یہاں پر ہم بازاروں میں اگر آتے ہیں تو ہم صرف تجارت کے لیے آتے ہیں. اس وقت تجارت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ہم سب کے سامنے، اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ٹیکسیشن کی جو ریفارمز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پریشان ہے، بجلی کی وجہ سے ہماری تاجر برادری پریشان ہے، ناجائز جو ہے چلان کی وجہ سے ہماری تاجر برادری پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہماری تاجر برادری پریشان ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر ایشوز ہیں، ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ ہے، باقی ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہمارے پاس انجمن تاجران کی جو پراپر نمائندگی ہے وہ نمائندگی موجود نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں چونکہ ایک کمیٹی کا وجود عمل میں آیا ہوا ہے، 2-3 گروپ، ایک حاجی ہارون الرشید صاحب کا گروپ جو کہ سابقہ صدر تھے انہوں نے الیکشن کے لیے بھی حامی بھر دی، جو الیکشن کمیشن فیاض سلیریہ صاحب تھے انہوں نے بھی پچھلی میٹنگ میں اپنی الیکشن باڈی کو تحلیل اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا اعتراض ہے تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی والنٹیئرلی ختم ہوتے ہیں. آپ ایک نیا الیکشن کمیشن بنائیں، ایک جانبدار الیکشن کمیشن بنائیں، اور اس میں جو ہے تاجران جو ہے اپنے رائے حق کو استعمال کریں، اور جو باڈی بھی وجود میں آئے تاجر کے ووٹوں سے وہ باڈی جو ہے تاجروں کی نمائندہ جماعت ہو، تاجروں کی نمائندگی کرے. اور یہی ہم نے آج اس مشاورت کے لیے آج آپ سب کو مدعو کیا ہے. 1 ایجنڈا ہے، صرف 1 ایجنڈا، ہم کسی اس بات میں نہیں جاتے. تاجروں کی اس وقت جو بھی مسائل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تاجر خود حل کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک پنچایتی نظام ہے جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے.
جو ضلع مانسہرہ میں بھی چل رہا ہے. لیکن یہ بات جو ہے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے 3 کاغذوں پہ اپنے گھر والوں کے انعام لکھے اور جا کے صبح ایس سی صاحب کو ڈی سی صاحب کو کلا پہنائے, ان کو ہار پہنائے اور جو ہے آ کے جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پوسٹیں شیئر کرے. یہ نمائندگی نہیں ہے میرے تاجر بھائیوں بزرگوں, یہ نمائندگی نہیں ہے. اس چیز سے ہم نے باہر نکلنا ہے اور اسی سلسلے میں گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے اپنی طرف سے, ہمارے گروپ نے, آج ہم نے اپنی پوزیشن آپ کے سامنے اس وجہ سے واضح کی ہے کہ یہ تاجر حق پرست گروپ, یہ گروپ کسی کے سائے تلے نہیں ہے, یہ صرف تاجروں کا نمائندہ گروپ ہے. ہم نے, آپ لوگ گواہ ہیں, 3 ٹینیور میں ہمارے 3 صدر آئے, کسی کی نام کی ہم نے پرچار نہیں کیا, کسی کی ذات کی ہم نے پرچار نہیں کیا. ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ آتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بھرپور ٹیم ہوتی ہے. تمام وارڈز کے اندر جو ہے نمائندہ ہماری ایسوسیشنیں ہوتی ہیں. یہ 50, 100, 150 لوگوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے جو پریشر گروپ کے طور پر کام کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے. یہ اس طرح کا ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے کو توڑا گیا صرف چند مفاد پرست لوگوں نے. اب ہم پر بھی یہ بات آتی ہے, جب ہم نے اپنا ٹینیور ہمارا مکمل ہوا, اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی بنا, اس کے بعد ایک عبوری کابینہ بھی بنی. 3 ماہ کے اندر ہم نے کھڑا ہو کے, ان کے سر پہ کھڑا ہو کے ہم نے الیکشن کا انعقاد ممکن بنوایا. اس میں باقاعدہ طور پہ تمام وارڈز نے اپنی نامینیشن پیپر جمع کیے, مرکز نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کیے, مرکز وجود میں آیا. مرکز کے بعد ایک مرکز نے اپنا حلف اٹھایا. اس کے بعد یہ صاحبان جو ہے عدالتوں میں چلے گئے, یہ عدالتوں میں چلے گئے. انہوں نے 5 سال تاجران کا وقت ضائع کیا. انہوں نے 5 سال تک عدالتوں کے اندر تاجروں کا جو تشخص ہے اس کو مجروح کیا. تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم جس کا وقار, جس کی عزت پورے ضلع مانسہرہ میں تھی, اس کو ختم کیا. آج ہم نے بھرپور کوشش کے باوجود بھی, جب یہ لوگ باقی سارے لوگ ایک لائن پہ ہیں, صرف ایک نقطہ اس وقت جو ہے گندگی کا باعث بن رہا ہے. آج ہم نے اس نقطے کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے. انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کی عزت تقدس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی ٹھیک محرم کے بعد ہم ایک تاجر کنونشن کا انعقاد کریں گے, جس میں تمام گروپ کی نمائندگی ہوگی, جس میں شہر سے تعلق رکھنے والے, تجارت سے تعلق رکھنے والے تمام گروپس کی نمائندگی ہوگی, جس میں ہم اپنے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا اعلان کریں گے. الیکشن کا اعلان کرنے کے بعد اس بازار میں انشاءاللہ تعالی پراپر الیکشن ہوگا. جو بندہ منتخب ہوگا تاجروں کے ووٹ سے, وہی انشاءاللہ تعالی انجمن تاجران کا صدر ہوگا. یہی ہماری قرارداد ہے, یہی ہمارا آج آپ کو بلانے کا مقصد ہے. کیا آپ میری اس بات کی تائید کرتے کہ چوں کا مربع ہونا چاہیے, یا پھر ووٹنگ کے ذریعے انجمن تاجران کے الیکشن کے بعد ہماری تنظیم جو ہے وہ بننی چاہیے؟ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے, میں آپ سب کا مشکور ہوں, چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نمائندہ لوگ ہیں. ہماری یہ سمجھ لیں کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چلتا پھرتا پرزہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کی غفلت, وہ بھی میں اس سٹیج پہ میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اگر آپ کی خدمت کی ہے تو ہم نے آپ کو اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن ہم نے اگر آپ کو چھوڑا بھی ہے تو ایک پراپر سیٹ اپ, ایک چیز کر کے اس کے حوالے کر کے ہم لوگ جو ہے پیچھے ہٹے. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری بابو وحید صاحب, میری اگر کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو, یہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھنا تھا. انشاءاللہ محرم کے بعد جو کنونشن ہوگا
اس میں ہم تقریریں بھی کریں گے. اس کے بعد ہم اگر الیکشن کے لیے اگر مطالبہ کریں گے تو ہم کسی کی محنت سماجت نہیں کریں گے. ہم اس چوک میں جو ہمارا حسن ہے جدھر بیٹھ کے ہم اپنی باتیں اپنے مطالبات اپنے جائز حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اس چوک میں بیٹھ کے بات کریں گے. جو آدمی تاجران کا استحصال کرے گا ہم اس کی دکان کے سامنے جلسہ کریں گے کہ تمہیں صدر بنایا کس نے؟ تم تاجروں کے ووٹ سے صدر بنے ہو یا لیبر کورٹ میں 50,000 روپیہ رشوت دے کے رجسٹریشن کر کے صدر بنے ہو؟ یہ جواب ہم انشاءاللہ تعالی اس جگہ پہ اس مقام پہ لیں گے.